خواتین و حضرات، سلمی کی زندگی سے بات کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے ایپیسوڈ نمبر 16 کے ساتھ۔ 9 نومبر کے دن آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ اچھا خاصا وقفہ ہو گیا۔ 9 نومبر کو گفتگو ہوئی تھی وقت کے بارے میں۔ یہ وقت ہے کیا چیز؟ وقت کس کو کہتے ہیں؟ وقت کی کوئی شکل ہے؟ وقت ہم ہیں یا وقت ہمارا آئینہ ہے؟ اس پر تبادلہ خیال ہوا تھا، اور اب دیکھیے آج میں اسی سلسلے کی کڑی سے یہ گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آپ میں سے کئی خواتین و حضرات نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ بے تحاشا بولنے والے سلمی بکٹوٹ کہاں ہو گئے ہیں، کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ بھائی یہ نظر نہیں آ رہے ہیں، سنائی نہیں دے رہے ہیں۔ بہت محبت و شفقت ہے آپ کی۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ایک عرصے کے بعد ایک لمبا سفر شروع ہونا تھا۔ 18 سال کے عرصے کے بعد ایک ایسا سفر شروع ہو رہا تھا جو بہت جذباتی تھا، بہت روحانی تھا اور بہت مشکل تھا۔ بہرکیف اسی حساب سے اس سفر کی تیاریاں شروع ہوئیں، اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اور بہت ہی ایسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سفر کا آغاز ہوا جو جس کے لیے ہم تیار ہو نہیں سکتے تھے، لیکن تیاری تو خیر کرنی ہی تھی۔ وہ وقت آیا جس دن سلمی صاحب کا یہ سفر اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کے ساتھ شروع ہوا، اور یہ سفر شروع ہوا اوٹوا سے مونٹریال ایک رات کا قیام رہا۔ یہ عالم ضعیفی بھی تو ہے نا، تو بیچ بیچ میں سستانا بھی پڑتا ہے، اور یہ تو اتنا لمبا سفر 18 سال کے بعد ہو رہا تھا۔ تو بہرکیف ایک رات مونٹریال میں قیام کے بعد دبئی سے دہلی سے لکھنؤ سے باندہ، اور باندہ کے بعد پھر لکھنؤ، اور لکھنؤ سے پھر علی گڑھ۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ عالم ضعیفی میں کتنا شاندار سفر تھا، اور کتنی ہمت اور حوصلے کا سفر تھا۔ یہ سفر ہوا، اور جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کافی شاباشی بھی دینی چاہیے تھی، اور دی۔ اب یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، لہذا اس کو کئی حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے علی گڑھ کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد باندے کی گفتگو ہوگی، اور پھر لکھنؤ سے باتیں ہوں گی، اور پھر واپس آ کے دارالحکومت میں اس کے کیا اثرات باقی رہے ان کا ذکر ہوگا۔ یہ گفتگو کبھی سنجیدہ ہو جائے گی، کبھی ہنسی اور مذاق کے دائرے میں داخل ہو جائے گی، اور کبھی ایسا لگے گا کہ بھائی رولانا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ تو بہت قدرتی سی بات ہے۔ بہرحال چلیے اب گفتگو کو بہت جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ جو علی گڑھ کا تذکرہ ہوگا یہ ایک خاکہ ہوگا، جس کہتے ہیں نا ہائی لیول اوور ویو، کیونکہ اگر ان تفصیلات میں چلا گیا تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اور آپ لوگ کہیں گے یار کن چکروں پڑ گئے بھائی، آپ لوگ پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ تو بھئی آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ اب سلمی صاحب 18 سال بعد گئے تو کیا ہوا بھائی، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ سلمی صاحب کا معاملہ ہے۔ تو پھر بھی یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، لہٰذا چلیے باندہ سے سفر شروع ہوا لکھنؤ 2 رات 3 رات رکنے کے بعد ہم پھر علی گڑھ کے لیے گامزن ہوئے۔ یہ سفر بذریعے کار تھا، تقریباً 6.5 گھنٹے کا۔ بڑی اچھی حسین و جمیل شاہراہیں اب بن گئی ہیں، اور ان پر ٹریفک تو کم ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ٹریفک کم کیوں ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اب ان وجوہات میں داخل نہیں ہونا چاہتا، فی الحال صرف انجوائے کیجیے ہائی وے کو۔
اور اس ہائی وے پر ہم بڑی اچھی طرح آرام سے چلتے رہے اور پھر اس زمین کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں پر پہنچنا کافی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اب ہم تقریباً 6.5 گھنٹے کے بعد علی گڑھ میں داخل ہو گئے۔ علی گڑھ میں جب داخل ہوئے تو کچھ عجیب سی کیفیت تھی، جذباتی تو تھی ہی، لیکن جو وہاں کا منظر دیکھا داخل ہوتے ہی تو بڑا شک سا ہوا، اور ڈرائیور صاحب سے سلمی صاحب نے ایک بات پھر پوچھا کہ بھائی دیکھیے یہ علی گڑھ ہی آپ پہنچے ہیں نا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ غلطی میں آپ کسی دوسرے شہر میں گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم علی گڑھ میں ہی داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا صاحب، یہ سرزمین جو ہے تھوڑی سی مختلف سی لگ رہی ہے، حالانکہ سرزمین ہے تو وہی۔ اب ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، پھر ہم نے ڈرائیور صاحب سے کہا کہ بھائی ذرا دیکھیے آپ کا جو جی پی ایس کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہمارے صالح صاحب نے کہا کہ سلمی بھائی، جی پی ایس جو ہے وہ گاڑی کے پچھلے دروازے سے نکل کے رفو چکر ہو گیا ہے، بکٹوٹ ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، کوئی یہاں پر اس وقت گوگل اور جی پی ایس وغیرہ نہیں چل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ چاروں طرف جو لوگ چل رہے ہیں یہ بھی تو جی پی ایس ہی ہیں، ان سے پوچھئے، دریافت کیجئے۔ تو یہ پوچھ لیجئے کہ علی گڑھ کا ریلوے اسٹیشن کہاں ہے۔ تو اب جناب وہ شیشہ کھلا اور نیچے ہوا، اور ایک صاحب جو تھے مصروف تھے ٹیلی فون پہ، اپنی کچھ تجارتی باتیں کر رہے تھے۔ ہر طرف تجارت کا ہنگامہ تھا، دکانیں تھیں، سائیکلیں تھیں، موٹر سائیکلیں تھیں، اسکوٹرز تھیں، اور لوگوں کا ایک جنب غفیر تھا۔ اس منظر کو دیکھ کے یہ تو خوشی ہوئی کہ بھئی لوگ ماشاءاللہ تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں، خوش ہیں، خوشحال ہیں، اور اپنے ہی حساب کتاب کے ساتھ اپنی زندگی کو سمجھا رہے ہیں، الجھا رہے ہیں، سلجھا رہے ہیں۔ تو اچھا، وہ اچھے خاصے صحت مند صاحب کھڑے ہوئے تھے، اور ان کا منہ جو تھا وہ غالباً 2-4 پانوں سے، یہ وہ آج کل جو گٹکے چلے ہیں ان سے بھرا ہوا تھا۔ خیر انہوں نے زحمت کی اور ہم لوگوں کی طرف دیکھا۔ ہمارے صالح صاحب نے ان سے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کی توجہ چاہی، تو انہوں نے بہت ہی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنا منہ ایک طرف کر کے تقریباً آدھے کلو کی پچکاری ماری، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ علی گڑھ کا ریلوے اسٹیشن کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ دائیں چلے آئیے، پھر آپ بائیں مڑ جائیے گا، پھر آپ سیدھے چلے آئیے گا۔ اب یہ دائیں بائیں تو ہماری آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے، جس طرح ہمارے سمجھ میں آنگن کا، دالان کا، صحن کا فرق سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی؟ ارے سلمی، آپ کو دائیں بائیں سے کیا پرابلم ہے؟ آنگن، صحن، دالان، ارے بھائی جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ نہیں آئی ہیں، ختم ہو گئی بات۔ میتھمیٹکس ہمارے کبھی سمجھ میں نہیں آئی، اسی طرح یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب کیا کریں، نہیں آیا تو نہیں آیا، سلمی صاحب ایسا ہی ہے بس۔ خیر جناب وہ آگے بڑھے، اور آگے چل کے صاحب وہ ریلوے اسٹیشن نظر آ گیا، بڑی تقویت ہوئی۔ ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے بھائی، یہ اب ہم بالکل صراط مستقیم پہ چلیے اور سامنے وہ نظر آ جائے گا گھنٹہ گھر۔ اور جناب وہ گھنٹہ گھر بھی نظر آ گیا۔ اب گھنٹہ گھر کو دیکھ کے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں اب ہم علی گڑھ میں داخل ہو چکے ہیں، یہ کنفرم ہو گئی بات۔ اچھا، اب اس سے پہلے ہمارے ایک دوست کا علی گڑھ میں داخل ہوتے ہی ان کا سیٹلائٹ کام کر رہا تھا، محبت کا، شفقت کا، تو انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ بھائی سلمی کہاں پہنچے؟ تو ہم نے کہا بھائی ڈرائیور صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ ہم علی گڑھ پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی علی گڑھ میں کہاں، کس وقت، کہاں پر ہیں آپ؟ تو ہم نے کہا بھائی یہ لینڈ مارک تو کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں، یہاں ٹریڈ مارک ہے، ہر طرف تجارت ہے، سیلاب ہے تجارت کا اور انسانوں کا، اور ہم اس میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی اپنا خیال رکھیے گا۔ اور یہی وہ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہم کو کافی تیار کیا تھا ذہنی طور پہ، یہ کہہ کے بھائی سلمی تم اتنے عرصے کے بعد جا رہے ہو، ذرا شاک ایبزاربرس اپنے مضبوط کر لینا، ان کی مجہائی دھلائی کر کے، ان کی ذرا مالش والش کر کے اس میں تیل ویل ڈال کے تیار کر لینا، اور وہاں پر تمہیں بہت سی اچھی باتیں بھی نظر آئیں گی، بہت سی عجیب و غریب قسم کی باتیں نظر آئیں گی، لہٰذا تم ذرا جھٹکے وٹکے تو لگیں گے، وہ لازم ہے، اس سے گھبرانا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں شاک ایبزاربر ذرا مضبوط کر لینا۔
تو یہ تو بالکل اب اندازہ ہو گیا کہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا، اور ان کی اس رائے کو ہم نے بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے بٹوے میں اندر کی جیب میں رکھ لیا تھا اور زپ لگا دی تھی کہ کہیں کھو نہ جائے یہ رائے. تو جناب وہ اب آ گیا وہ گھنٹہ گھر، اور ہم آگے چلے، اور اس کے بعد پھر ہم سیدھے ہاتھ پہ مڑ کے پھر کھو گئے. تو ہم نے پھر اب کہا کہ بھائی ذرا یہ ڈرائیور صاحب یہاں پوچھیے، ایک لینڈ مارک تھا یہاں پر مزمل منزل، بہت بڑی عمارت تھی وہ. تو خیر رکے اور ایک صاحب سے پوچھا، وہ بھی اپنے ٹیلی فون پر کافی تیز رفتاری سے گفتگو کر رہے تھے. میرے خیال سے کچھ تجارت کے معاملات تھے، تو اس میں کچھ اوپر نیچے معاملہ ہو رہا تھا. تو خیر انہوں نے اپنا چہرہ مبارک ٹیلی فون سے ہٹا کے کہا فرمائیے. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ صاحب یہاں پر ایک مزمل منزل تھی، کہاں ہے وہ، اس کا کیا راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مزمل منزل ہے، مزمل منزل. اور یہ میں نے کہا یار یہ مزمل منزل یہاں سے کوئی کھود کھاد کے لے کے بھاگ گیا لگتا ہے، مزمل منزل کا وجود ہی ختم ہو گیا یہاں پر. تو ہم نے کہا جی جناب مزمل منزل تھی نا. کہ لے کے جناب مزمل منزل کہ آپ سائڈ میں کھڑے میں، یہی ہے مزمل منزل. ارے جناب جب ہم نے ذرا غور سے دیکھا دکانوں کے انباروں کے بیچ میں سے جھانک کر، تو مزمل منزل ہاتھ کا اپنا اشارہ، تھکا ہوا ہاتھ اس کا اشارہ کر رہی تھی کہ بھائی ہم ہیں بھی یہاں موجود، ہیلو ہائے، ہاں مزمل منزل ہے یہاں. خیر جناب مزمل منزل کے جلوے کو دیکھ کے ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ہاں صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اب وہ آگے جناب گاڑی بڑھی، اور اب ایک ایسا راستہ آیا، سڑک آئی جس کو کہتے ہیں میڈیکل کالج روڈ. اب آپ سوچئے میڈیکل کالج روڈ جو ہے یہ سلمی صاحب کا دن رات کا آنا جانا، وہیں سے ہم یونیورسٹی جاتے تھے، دودھ پور جاتے تھے، امین عائشہ جاتے تھے، عبداللہ ہال جاتے تھے، امین ہاسٹل جاتے تھے، پورے سر سید نگر میں مارے مارے پھرتے تھے. اور جناب ہم اس میڈیکل کالج روڈ پہ کھو گئے. خیر اب وہ سرزمی تو بلا رہی تھی، اب تو کھو گئے تو پھر دوبارہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا بھی ضروری تھا. تو ہم نے کہا کہ یار ذرا آگے چلو، گاڑی روکو، اور ہم اپنے بھتیجے کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ذرا آپ جلوہ افروز ہوئیے تو آپ ہمیں پہچان لیں گے، ہم آپ کو پہچان لیں گے. تو جناب وہ 15 منٹ سیکنڈ میں آ گئے جلدی سے. تو اب ان کو جو ہم نے دیکھا تو یہ اندازہ ہوا کہ وہ جس راستے سے باہر آئے تھے، گلی سے باہر آئے تھے، اسی کے سامنے ہماری گاڑی رکی ہوئی تھی. اور جہاں وہ کھڑے ہوئے آ کے، ان کے برابر میں شفیع صاحب کا گھر تھا، اور اس شفیع صاحب کی زمین پر پتہ نہیں کتنی اونچی عمارتیں بن گئی تھیں، اور ہر طرف دکانوں ہی دکانوں کا نظارہ تھا. اس سڑک کی سرزمین دکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اتنی زیادہ اسکوٹریں، موٹر سائیکلیں، اسکوٹیز، کھانا وانا سودا وودا بانٹنے والوں کی موٹر سائیکلز، رکشائیں چل رہی تھیں. بہرحال ہم اندر اس راستے پہ گئے، اور پھر وہاں پر جو اپنے عزیز مہربان شفیق موجود تھے ان سے ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا. سلمی نے اپنے جذبات کو ایک مرتبہ پھر یادوں میں سمیٹ لیا کہ کہیں چہروں سے میرے متاثر نہ ہوں اور میرے جذبات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. سب سے ملاقات ہوئی، ہنسے روئے، باتیں ہوئیں، سلسلہ شروع ہوا ان 4 دنوں کا. اور وہ 4 دن بہت اہم تھے، اس میں بہت کچھ جاننے کا، سمجھنے کا موقع ملا. بہت سے نئی بچیوں کے چہرے تھے وہاں جن سے میں زندگی میں پہلی مرتبہ ملا تھا. ان چہروں پر ایک کئی سوال تھے، جیسے کہ ان کی نگاہیں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اب کیوں آئے ہیں. ان سوالات کا جواب میرے پاس نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا. بہرحال میں اس سرزمین پہ پہنچ گیا تھا جو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی ہے. وہاں پر سب کچھ تھا اور نہیں بھی تھا.
در و دیوار تھیں، در و دیوار کے اندر یادیں تھیں، چہرے تھے جو وہاں نہیں تھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے وہ دن گزرے تھے جن میں میں نے ایم اے کیا تھا. ناصر ولا جب ہم پہنچے تھے تو میں بی اے پاس کر چکا تھا، اور اس جگہ سے بہت ہی گہری اور بہت ہی ایسی یادیں وابستہ ہیں جن کو میں کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ یادیں مجھ سے جدا نہیں ہوں گی کبھی. اب ان 4 دن میں ہم اپنے پرانے شفیق گھروں میں بھی ملنے گئے. کچھ سڑکیں بہت چھوٹی ہو گئی تھیں، کچھ سڑکیں بڑی ہو گئی تھیں، مگر ان بڑی سڑکوں کو تجارتی مرکزوں نے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا. ہر تجارت، ہر طرح کی تجارت ہر سڑک پر، ہر چوراہے پر ہو رہی تھی. کچھ مکان آدھے ہو گئے تھے، کچھ مکان پورے تو تھے، خالی تھے. یہ اندازہ بہت جلدی ہو گیا کہ بھائی 18 سال پہلے جب سلمی صاحب یہاں آئے تھے تو زندگی تجارت کو چلاتی تھی، زندگی تجارت کو احکامات جاری کرتی تھی. اب یہ اندازہ ہوا بہت جلدی سے کہ اب تجارت زندگی کو چلاتی ہے، اب تجارت کی ماتحت زندگی ہے. اور ایسا ہونا لازم تھا. وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، انسان گزرتے ہیں، نئے انسان آتے ہیں، نئی روایات آتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نئی تجارتیں بھی آتی ہیں. اور وہ ایک اچھا ہی چینج ہے، ایک اچھی ہی تبدیلی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ نے جو انہیرٹ کیا ہے وہ تو آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن اب جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا حاصل کرنا بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اب ایک نئے طریقہ کار میں داخل ہو چکی ہے، اور اسی حساب سے زندگی جو ہیں اپنے آپ کو تراش رہی ہیں. یہ 4 دن میں مجھے اس بات کا مکمل طور پہ یقین ہو گیا کہ میں تار والے بنگلے، انگلش ہاؤس اور یونیورسٹی کی ان عمارتوں میں جا نہیں سکتا، کیونکہ وہ یادیں بہت ہی اہم ہیں، وہ جذبات بہت اہم ہیں میرے لیے. تار والے بنگلے کی زندگی، انگلش ہاؤس کی زندگی بہت پاکیزہ ہے، بہت مقدس ہے میرے لیے، اور وہ دن میری زندگی کے بہت اہم دن تھے. لہٰذا ان دنوں کو میں اسی طرح انہی یادوں کے ساتھ سمیٹ کے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے میں ہمت نہیں کر پایا کہ میں اب ان عمارتوں کو دوبارہ جا کے دیکھوں ان کی موجودہ حالت میں. لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور میں نہیں گیا.
باقی دوست احباب سے ملاقات ہوئی، عزیز اقربا سے ملاقات ہوئی، ہنسنا ہنسانا ہوا، رولانا رولانا ہوا، دھوپ میں بیٹھ کے چھلکوں والی مونگ پھلی کھائی، بہت دھلے ہوئے مجے ہوئے امرود کھائے، ڈھکے ہوئے سنترے اور کیلے کھائے۔ نقوی پارک کے غالباً وہ امرود تھے کہ نہیں یہ معلوم نہیں، لیکن امرودوں کا مزہ وہی تھا، دھوپ ویسی ہی تھی اور احساس بھی ویسا ہی تھا، باوجود اس کے کہ بہت کچھ نہیں تھا۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ وہاں تھوڑی سی تبدیلی نظر آئی۔ اب دیکھیے میں باندے کا جب ذکر کروں گا نا تو اب ہماری بیوی کہتی ہیں کہ بھئی آپ باندے کا مذاق نہ اڑائیے۔ ارے بھئی مذاق تو نہیں اڑا رہے، لیکن ہاں ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جن دنوں میں ہم جا رہے ہیں ان دنوں میں وہاں پر شادیاں ہوتی ہیں بہت، میرے خیال سے ایک دن میں 10 شادیاں ہو جاتی ہیں، مطلب 10 لوگوں کی الگ الگ شادی ہوتی ہیں، ایک آدمی کی 10 شادیاں نہیں ایک دن ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال تو وہ جب ہم باندہ میں تھے تو سوچا تھا کہ بھئی ویڈیو یہ آڈیوز وغیرہ وہیں بنائیں گے اور وہیں سے ریلیز کریں گے، لیکن جناب صبح 2-2:30 بجے تک باجے، تاشے، پٹاخے، بندوقیں، گانے، ارے جناب ایسا غدر، ایسی آوازیں کہ انسان جھپک نہیں سکتا۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ چلو 2-2:30 بجے اٹھ کے بنا لیں گے۔ اب 2-2:30 بجے جب وقت آیا، جب یہ بندوقیں چلنی خوشی والی جو ہوتی ہیں وہ ختم ہوئیں ان کی آوازیں، اور وہ ڈھول تاشے باجے سب بجنے بند ہو گئے، تو جناب 150-200 کتوں نے بجماعت رونا شروع کر دیا۔ اب بتائیے یہ مطلب اتنے زیادہ کتوں کی رونے کی آواز ایک ساتھ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی تھی۔ فرق بتا رہا ہوں تھوڑا سا کہ علی گڑھ میں اتنے کتوں کے رونے ہونے کی آواز نہیں آئی، باقی ٹریفک وغیرہ وہ سب کچھ تھا، لیکن یہ تھوڑا سا وقت باندی کا تفصیل سے بھی ذکر ہوگا، لکھنؤ کا بھی ہوگا، اور علی گڑھ کا دیکھیے ذکر جو ہے گاہے بگاہ چٹکلوں کے ساتھ آنے والی ملاقاتوں میں ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ ملاقات اب جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے بہت لمبی ہو رہی ہے، اور آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، آپ لوگ کہیں گے یار ہو گیا بہت، یہ تو شروع ہو گئے تو ختم ہی نہیں کریں گے، اب ان کو کتنا سننا ہے بھائی۔ تو بہرحال تو اب جناب وہ 4 دن مکمل ہوئے، پورے ہوئے، اور ہم جو تھے وہ واپس دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ دہلی میں ہم نے ہوٹل وغیرہ بک کروائے ہوئے تھے کہ بھئی وہاں 1-2 دن رہ کر عزیز اقربا سے اور دوست احبابوں سے مل لیں گے، لیکن وہ ہم نے کینسل کروا دیے، اور ہم علی طول سیدھے دہلی، اور پھر دہلی سے واپس دبئی سے مونٹریال سے اوٹوا، اور اس طرح یہ سفر مکمل ہوا۔ یہ ایک بات آپ کو میں ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جذبات کی بات کرتا ہوں میں، یہ ایک واقعہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ جب ہم طالب علم تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی وہ یہاں پر اسٹوڈنٹس چھوڑنے آتے تھے اپنے دوست احبابوں کو ریلوے اسٹیشن۔ اب وہ چکر تو یہ تھا کہ بھائی چائے کا چکر تھا، وہ کہ بھائی جو جانے والا ہے وہ چائے پلا دے گا، تو وہ چھوڑنے چھاڑنے آئے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک بزرگوار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں زاروں قطار، تو لڑکے رک گئے۔ انہوں نے کہا بھئی کیا ہے، سب خیریت تو ہے جناب، آپ کی مزاج بخیر عافیت ہے، کیا ہے، کچھ تکلیف ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی تکلیف نہیں۔ تو کہنے لگا آپ رو رہے ہیں، انہیں پانی وانی پلایا، انہوں نے کہا بتائیے فرمائیے کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ کہنے لگا بھائی میں 50 سال کے بعد آیا ہوں اور اپنے ہال کو اور ہاسٹل کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا چلیے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آیا تو اسی غرض سے تھا، لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہمت کیسے نہیں ہو رہی ہے آپ کی؟ آپ چلیے ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں چلنے کو تو میں چلا جاؤں گا اندر، لیکن پھر واپس کیسے آؤں گا؟ اب یہ سن کے تو لڑکے بھی تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کے اس سوال کی واپسی کا راستہ تو لڑکوں کو بھی نہیں معلوم تھا۔ بہرحال ان کو انتہائی احترام اور عزت کے ساتھ لڑکے یونیورسٹی لے گئے، جو ان کی خواہشات تھیں پوری کیں، اور یہ بھی سنا تھا کہ وائس چانسلر کے وہ گیسٹ تھے وہاں پر۔
تو یہ بڑی اچھی سی بات تھی. اب دیکھیے یہ میں اس وجہ سنا رہا ہوں کہ بھائی اب سلمی صاحب نہ تو 50 سال کے بعد گئے تھے نہ اتنا روتے دھاڑتے، لیکن یہ ہے کہ جذبات ان کے 50 سال کی بنیاد پر تھے اور میرے 18 سال کی، لیکن تھے کچھ ایسے ہی. اور جس سرزمی پر میں گیا تھا، وہ سرزمی تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ میں ہی رہنے لگتی ہے. اور یہی کچھ سلمی صاحب کے ساتھ ہوا. خوشی اس بات کی ہے کہ وہاں پر ان بچیوں کو پہلی مرتبہ دیکھا، ان کی آنکھوں کی چمک، نگاہوں کی چمک دیکھی، ان کی ذہانت دیکھی، ان کی محبت و شفقت دیکھی، اور ان سے ایک بار میں اب کنیکٹ ہو گیا ہوں. اور امید ہے کہ میں ان سے تبادلہ خیال کرتا رہوں گا. ان بچیوں کا مستقبل بہت روشن ہے اور امید ہے کہ یہ اپنے تمام خواہشات کو وقت کے ساتھ پورا کریں گے. چلیے جناب، اب ہم واپس پہنچ گئے تھے مونٹریال. اب مونٹریال جو پہنچے تو جناب معلوم ہوا کہ بڑی زبردست طریقے کی رات کو فریزنگ رین ہو گئی ہے. اب فریزنگ رین جب ہوتی ہے تو اچھے اچھے ٹرکس جو ہیں قلعہ بازیاں کھا جاتے ہیں. اور یہی پھر ہم نے منظر دیکھا جب مونٹریال سے واپس اوٹوا کی طرف آ رہے تھے تو جگہ جگہ پر کاریں سر کے بل کھڑی ہوئی تھیں. بڑی بڑی جو ٹرکس ہوتے ہیں 18 پہیوں والے، وہ کروٹ لے کے سو گئے تھے سڑک کے باہر. اور اسی طرح کے منظر دیکھتے ہوئے ہم لوگ دارالحکومت بخیر عافیت اوٹوا پہنچے. اور یہاں پر پھر زندگی اسی رفتار پہ پہنچ گئی، لیکن وہ جذبات ابھی بھی اپنے قابو میں ہیں. ہم کو بھی لیے ہوئے ہیں، ہماری بیوی کو بھی لیے ہوئے ہیں. وقت لگے گا. دیکھیے لمبی گفتگو ہو گئی، اب اگلی ملاقات جلدی ہی ہوگی. اور اس بار پھر میں آپ کو تار والے بنگلے لے کے چلوں گا. پچھلی گفتگو میں غالباً امجد صاحب کا ذکر ہوا تھا، ان کے گھر کا. اب عزیر صاحب کے گھر چلیں گے اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ آگے رہے گا. اب میں ٹپے کھاتا رہوں گا، تار والا بنگلہ، منٹو سرکل، اور کچھ عرصے کے بعد انگلش ہاؤس میں داخل ہوگا. وہ داخلہ بڑا لمبا اور تفصیلی ہوگا. اور پھر باندے کا ذکر ہوگا. تو باندے کا ذکر اب جو ہوگا وہ 2 پوڈ کاسٹ کے بعد ہوگا، تاکہ تھوڑا سا ذرا یہ جذباتی پن جو ہے نا اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں، ہلکی پھلکی باتیں کریں، شیطانیوں کا ذکر کریں اور پھر سنجیدگی میں داخل ہو جائیں. بہرحال آپ کے یہ 28 منٹ کا بہت بہت شکریہ. پھر ملاقات جلدی ہوگی. اور اب میں ہفتے میں 2 مرتبہ حاضر ہوں گا آپ کے پاس، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. بہتر ہے. شکریہ.